ابھی ہم موجود ہیں قصور میوزیم میں۔ میرے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقبرہ حکیم کا ہے جو السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ود این ادر ولاگ۔ آج ہم موجود ہیں قصور میں۔ ابھی ہم موجود ہیں قصور میوزیم میں۔ ٹائم ہو گیا تقریباً 2:15، 2:30 بجے تک بریک ہے۔ تو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے ساتھ 2:30 بجے تک بریک ہے، ویسے تو 2 o'clock تک بریک ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ قصور شہر کا قدیم نام قصو پارہ تھا، جس کا نام رام کے بیٹے قصو کے نام پہ رکھا گیا تھا، جو مشہور ہندوستانی افسانوی مہکاوی رامائن کا افسانوی ہیرو تھا۔ دیگر تاریخی حقائق کے مطابق قصور فارسی لفظ قصر کی جمع ہے، جس کا مطلب ایک بہت بڑا حجرہ یا محل۔ قصور شہر چونکہ مختلف قسم کے محلات اور قلعوں پر مشتمل تھا، اس لیے اس شہر کو محلوں کا شہر کے محاورے کے لیے مشہور ہے۔ قصور اپنے لذیذ کھانوں، واغہ بارڈر پر گارڈز کی تبدیلی کی معروف تقریب اور صوفی شاعر بابا بلے شاہ کی تدفین کے لیے مشہور ہے۔ یہ درینہ خواب 1999 میں وجود میں آیا۔ قصور میوزیم کی افتتاحی تقریب سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ نے کی۔ قصور میوزیم پہلا میوزیم ہے جسے محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب نے مکمل کیا۔ قصور میوزیم برطانوی دور کے ایک نو آبادیاتی عمارت کے اندر ہے، جو کبھی مجسٹریٹ کے دفاتر اور رہائش گاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میوزیم کو 20 ستمبر 1999 کو مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ قصور میوزیم کے اندر مختلف گیلریاں ہیں۔ میوزیم میں قصور کے ورثے کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی 5 گیلریاں موجود ہیں۔ ہر حصے میں بہت ساری معلومات اور دلچسپ نمائش شامل ہے، بشمول وادی سندھ کی تہذیب کی مٹی کے برتن اور سکے، جو دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، دستکاری اور ٹیکسٹائل کی نمائش کرتی ہے۔ یہ میوزیم زندگی کے تمام شعبوں اور عمروں کے مسافروں کے لیے خوبصورت سیاحتی مقام ہے، کیونکہ یہ زائرین کو ایک قابل قدر اور یادگار تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر موجود گیلریوں کے بارے میں اگر بات کریں تو اس میں سب سے پہلے قصور کرافٹ گیلری آتی ہے۔ اس گیلری میں چمڑے کے ملبوسات اور جوتے کے وسیع ذخیرے کے ساتھ نمائش موجود ہے۔ قصور چمڑے سے بنی مختلف اشیاء تیار کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس گیلری کے خصوصی 4 خانے قصوری اون، ایک ہلکا پھلکا سا کمبل، قالین، ضلع قصور کا بنیادی نقشہ، لکڑی سے بنی اشیاء اور چمڑے کے مختلف سینڈلز میں نمائش کرتا ہے۔ دیگر نمایاں عناصر 19ویں صدی کے پرانے موسیقی کے آلات ہیں۔ قصور ان نازک، پائیدار اور رنگ برنگی اشیاء کے لیے مشہور ہے۔ آثار قدیمہ کی گیلری، جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، اس گیلری میں آثار قدیمہ کی خصوصیات موجود ہیں۔ اس گیلری میں ضلع چکوال میں بن امیر خاتون سے کھدائی کی گئی قدیم نوادرات، قدیم جواشم اور قدیم درختوں اور ہڈیوں کے باقیات، جو تقریباً 8 سے 10 ملین سال پرانے ہیں، نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آثار قدیمہ کی گیلری میں مٹی کے برتن، انسانی اور جانوروں کے مجسمے، ہاتھی کے دانت، ترازو، وزن کا توازن،
پتھر کے زمانے کے پتھر کے ہتھیار اور ہڑپا اور چکوال کے سارے قدیمہ سے بحال کیے گئے مختلف برتن بھی موجود ہیں۔ ضلع قصور کا بنیادی نقشہ لکڑی سے بنی اشیاء اور چمڑے کے مختلف سینڈلز میں نمائش کرتا ہے۔ دیگر نمایاں عناصر 19ویں صدی کے پرانے موسیقی کے آلات ہیں۔ قصور ان نازک، پائیدار اور رنگ برنگی اشیاء کے لیے مشہور ہے۔ کندھارا آرٹ ہندو دیوتاؤں اور بدھی ستوا کے سٹوکر سر کے مجموعے خوبصورتی سے محفوظ ہیں۔ یہ مجموعہ قصور ضلع کی گہری جڑواں والی متنوع تاریخ کے بارے میں ایک بہترین بصیرت فراہم کرتا ہے۔ سکے جمع کرنے والوں اور سکے سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک خصوصی دعوت ہے۔ اس گیلری میں ہند یونانی دور، کشان دور، ابتدائی اسلامی حکومت، مغل دور، سکھ دور، ہندو شاہی خاندان، ماقبل تاریخی دور اور برطانوی حکومت کے نادر اور قدیم سکوں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اس گیلری کا ایک قابل قدر اثاثہ اس کے قیام سے لے کر موجودہ سال تک پاکستانی یادگاری سکوں اور کرنسی نوٹوں اور ٹکسال کے سکوں کا تاریخی طور پر ترتیب دیا گیا مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ مقامی لوگوں کو پاکستان کے معاشی تاریخ کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف حضرت بابا بلے شاہ کی تصویر اور سوانح عمری گیلری کی دیواروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ قصور کے لوگ عظیم صوفیانہ شاعر بلے شاہ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ قصور میں واقع ان کے مزار پر لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ وہ پنجابی روشن خیالی کے باپ کے طور پر مشہور ہیں۔ جو چمڑے کے صنعت کے لیے قصور کی مقبولیت کی وجہ سے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اس گیلری میں چمڑے کے ملبوسات اور جوتے کے وسیع ذخیرے کے ساتھ نمائش موجود ہے۔ قصور چمڑے سے بنی مختلف اشیاء تیار کرنے کے لیے مشہور ہے۔ تحریک پاکستان کی گیلری تحریک پاکستان گیلری طلباء کے ذہنوں میں اس خواہش اور اعتراف کا احساس پیدا کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ اس ملک کا قیام قوم کے قائدین کی بے پناہ محبت، بے پناہ جدوجہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس گیلری میں تصاویر اور پورٹریٹ کا مجموعہ قیام پاکستان تک کی کہانی اور جدوجہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ دیواروں پر پاکستان کی اہم شخصیات اور ہیروز کی سیاہ اور سفید تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان کے طلباء کے لیے مطالعہ اور تحقیق کے لیے ایک قیمتی گیلری ہے۔
مسلم ثقافت اور تاریخ اپنی بھرپور اشاعتوں اور مخطوطات کے لیے مشہور ہے۔ اسلامی گیلری 3 حصوں پر موجود ہے۔ دوسرے حصے میں قرآن پاک کے پرانے نسخے نمونے رکھے گئے ہیں، جس میں حافظ مرتضی افغان قصوری کا 1179 میں لکھا ہوا ہاتھ سے قرآن پاک بھی شامل ہے۔ عزیز خان کشمیری کا ایک اور ہاتھ سے لکھا ہوا اکاؤنٹ مخطوطہ دلال الخیرات جو 1290 میں لکھا گیا تھا بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس گیلری کے تیسرے اور آخری حصے میں مسلم دور اور بعد کے مختلف ہتھیار موجود ہیں۔ اس حصے میں قدیم تلواریں، ذرہ بختر، ڈالیں، پستول، بندوقیں، خنجر، تیر کمان، لانس، چاقو اور ہیلبرڈ دکھائے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں دستکاری، لکڑی کے کھدی ہوئے اشیاء، زیورات، انجیکشن اور 19ویں سے 20ویں صدی کے دیگر گھریلو اشیاء کی نمائش کی گئی ہے۔ اس گیلری کے نمایاں عناصر میں 6 صدی قبل مسیح کے 5 مارک سکے، قندھارا کے شاہی بادشاہوں اور بادشاہ شیرشاہ سوری کے سکے، کرنسی کے پرانے کاغذات اور انڈو ستھیان، انڈو پارتھین، گپتا، کشان، انڈو سانسو اور دیگر بے شمار منفرد سکوں میں شامل ہے۔ ہندو شاہی خاندان، پاکستان کے تمغے اور سونے، کانسی، چاندی اور لیڈ کے تمغے بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ویورز، میرے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقبرہ حکیم کا ہے، جو کہ ابھی رینوویشن کی وجہ سے کلوز کیا گیا ہے، تو ابھی اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ باقی یہاں پہ ہم نے میوزیم کے اندر کی کچھ پکس لی ہیں، ہم نے پکس لے لی ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اس کی جو ویڈیو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔